ابا کا بھی احترام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کا. اماں کو بھی ہم کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. بیگم کے بھی حقوق کیوں ادا؟ ورنہ ہم پاگل ہیں یار. خود سوچو یار, جب بیگم کی بات آتی ہے پتہ نہیں پاگل پاگل سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ ہم پاگل ہیں, اتنا خرچہ کرنے ہیں یار. ایک مسلمان اس غربت کے دور میں گیس کا بل وہ کم وقت دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ نالائق دے رہا ہے, بچوں کو یہ ڈلیوری کے خرچے کون اٹھا رہا ہے؟ یہ دے رہا ہے. یہ تو ہم اسلام کی وجہ سے دے رہے ہیں. آپ کیسے مطلب کلچر ہم سے یہ کام کروا رہا ہے؟ کلچر میں تو بھائی آپ گرل فرینڈ رکھو, بیوی رکھو, برابر ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہاں تھوڑی بہت گالیاں پڑیں گی اگر آپ مذہبی گھرانے سے ہو, لیکن اگر آپ جا کے تھوڑا لبرل علاقے میں رہنا شروع کر دو تو گالیاں کے بجائے لوگ آپ کو یار ماڈرن آدمی ہے, زبردست, بہترین, ہٹو بچوں ہو گیا. سارا خرچہ کس کی جیب میں جائے گا؟ آپ کی جیب میں جائے گا. تو یہ تو مذہب ہے جو آپ سے یہ ساری کام کروا رہا ہے. عورت بھی جو شوہر کی پابند ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری عورتوں کو مذہب نے پابند کیا ہوا ہے نا کہ بھائی میاں ہے تو تھوڑی سی اس کو تمیز سے بات کر لو, اس سے عزت احترام کر لو, گھر سے نکلتے ہوئے پہلے پوچھ لو کہ میں جا رہی ہوں. بتا دیتی ہے نا ہماری سوسائٹی میں. ورنہ اگر مذہب کو آپ ہٹائیں گے تو وہ کیوں بتائے آپ کیا لگتے ہو؟ جتنا رائٹ اس کا ہے اتنا ہی آپ کا ہے. اور آپ کہو گے میں تمہیں کیوں کھلاؤں, رہنے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. یہ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ طلاق اللہ کی نظر میں بری چیز ہے نا, گورے کی نظر میں بری چیز نہیں ہے. تبھی وہاں دبا کے طلاقیں ہوتی ہیں. ایک تو شادیاں نہیں ہوتی, وہ جتنی ہو رہی ہیں اس سے زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں. تو آپ کی عیاشیوں پہ پابندی کون لگاتا ہے؟ مذہب. اور مذہب جب آپ کی عیاشیوں پہ پابندی لگاتا ہے نا تو وہ عیاشیاں جو آپ کے مفاد میں جا رہی ہیں یا نقصان میں جا رہی ہیں, پھر یہ بحث آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہے. یہ بحث کیا ہو جاتی ہے؟ مسلمان معاہدے کی پابندی کرتا ہے, چاہے پابندی میں اس کا فائدہ ہو چاہے اس کا نقصان ہو. اور آپ کو یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا جو دنیا میں بڑے بنے پھرتے ہیں آج, جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں, ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو. یہ مذہب کی یہ ایگریمنٹ کی پابندیاں اس وقت تک کرتے ہیں جب تک ان کے فیور میں جاری ہوتی ہے. جہاں ان کو لگا کہ ایگریمنٹ کی پابندی میں ہمارا نقصان ہے, ان سے زیادہ ایگریمنٹ توڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور ان کی عوام ایگریمنٹ کی پھر بھی پابندی کرتی ہے, کیونکہ عوام کو حکومتوں نے پابندیاں سکھائی ہوئی ہوتی ہیں, حکومتیں خود پابندیوں کی پابند نہیں ہوتی. آج لوگ جاپنیز کی بڑی تعریف کرتے ہیں, بڑے تمیز, بڑے اخلاق. یہ اخلاق جاپانیوں کے اس وقت تک ہیں جب تک ان کے فیور میں جا رہے ہوں. جنگی قیدیوں کے ساتھ جاپانیوں نے جو کچھ کیا ہے نا, تاریخ اٹھا کے دیکھو. آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے, آپ بولو گے اس سے زیادہ ظالم, سفاک اور درندہ صفت قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ خدا جب بیچ سے نکل گیا نا, اب پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں جاپانی کچرا صاف کر رہے ہیں, زبردست ایٹیٹیوڈ, سب دنیا تعریف کر رہی ہے, تو بہت اچھا ہے. لیکن دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہے, اس لیے جہاں دنیا دیکھ نہیں رہی ہے, جہاں دنیا کے اصول اور ضابطے نہیں ہیں, تو وہاں دیکھو. آپ دوسری جنگ عظیم میں آپ دیکھ لو نا ذرا کیا کیا. آپ یوٹیوب پہ سرچ کرو, آپ کسی جاپنیز سے ہی پوچھ رہو, چنگ پونگ کر کے مجھے بتاؤ کیا تم نے کیا کیا ہے. آپ کو پتا ہے بہت ساری جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں نا, جنگی قیدیوں پہ انتہائی خطرناک تجربے کر کے ایجاد ہوئی ہیں. 3 دن ایک ہفتہ سونے نہیں دیا. تو یہ دیکھنے کے لیے سائنسدان کہ یار ایک ہفتہ نہ سونے سے انسانی دماغ پہ کیا اثر پڑتا ہے. جو خدا کو مانتا ہے وہ یہ تجربہ کرے گا انسان پہ. ایک ہفتہ سونے نہیں دیا, وہ پھٹ رہا ہے دماغ اس کا, دیکھنے کے جی اس کے دماغ میں کیا کیا اس سے جو ہے نا کیمیکل ریئیکشن کیا ہو رہا ہے. انہوں نے تو میڈیسن ایجاد کر لی. ہم نے کہا یار جاپان نے یہ دوا ایجاد کی, یہ دوا امریکہ نے ایجاد کی, یہ دوا یورپ نے ایجاد کی, مسلمان تو وہیں پکوڑے بیچ رہے ہیں ابھی تک بیٹھ کے. بہت ساری تحقیقات کے پیچھے بہت سفاکی ہے. آپ کو پتا ہے چائنا میں ایسے تجربے ہوئے ہیں, جنگی قیدیوں کو اٹھا کے تیزاب میں ڈال دو, دیکھو تیزاب سے انسانی باڈی پہ کیا اثر پڑتے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسا ظلم نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے میں نے خدا کو جواب دینا ہے. کتوں کو کھولتے ہوئے پانی میں مسلمان ڈالتے ہیں, چائنا والے ڈالتے ہیں. تہذیب یافتہ مسلمان قوم کہلاتی ہے چائنا والے. چائنا تہذیب یافتہ قوم ہے. آپ جب چائنا میں جاؤ گے گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ملیں گے, انڈر گراؤنڈ گٹر ہے. تمیز, آپ کو ایٹیٹیوڈ, ڈسپلن, پابندی. لیکن یہ وہاں تک ہے جہاں تک انسان دیکھ رہا ہے. کتا بے زبان جانور ہے, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ نہیں کروا سکتا. جب اس کو کھانا ہوگا نا تو لٹکا کے زندہ جلا دیتے ہیں اس کو. آپ دیکھ لو, کتے کو لٹکایا اور نیچے سے, یار تم مار کے جلا دو اس کو یار, کیونکہ وہ بے زبان ہے, اس کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو غیر مسلم کا نا, جو خدا کو نہیں مانتے, آپ کو ایک چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے, جو اس کا دوسرا چہرہ ہے نا جو بڑا بھیانک ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آتا. اتنے واقعات ہیں, میں تو سروے کرتا ہوں, میں علاقوں کے نام لے کے نہیں بتاتا, بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنی رپورٹیں ہمارے پاس آئی ہیں, بوڑھے ماں باپ کو غیر مسلم نے قتل کر دیا. جہاں اولڈ ہاؤس نہیں ہے نا جن کنٹریز میں, وہاں تو حکومت اٹھا کے لے جاتی ہے. اور یہ جو اولڈ ہاؤس بنے ہیں نا, یہ بھی اسی خوشی میں بنے ہیں کہ بچوں نے گھر میں ابا اماں کو رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو کیا روڈ پہ پھینکتے ان بوڑھوں کو, تو ان کو لے جا کے کہاں رکھ دیا, اولڈ ہاؤس بنا دیے. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا. ہمارے ہاں چونکہ پھر بھی گھر میں رکھنے کا ریشو زیادہ ہے, تو ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ابھی تک کتنی بڑی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں, الحمدللہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اب ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے ہمارے کنٹری میں. لہٰذا بوڑھوں کو اب کہاں ٹائم گزارنا ہے,
اولڈ ہاؤس میں. کیونکہ جب پڑھا لکھا آدمی ہے پھر وہ عیش والی زندگی چاہتا ہے, پھر وہ اس کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے. پھر ابا اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگ کھانسنے سے کون کون سے جراثیم آتے ہیں. ایجوکیٹڈ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کھانسیں گے تو یہ والے وائرس آئیں گے, لہٰذا ان کو کہاں رکھو, اولڈ ہاؤس میں رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ جو ہے نا مذہب کے بغیر انسان کے بچے نہیں بن سکتے. آپ کو انسان کا بچہ اللہ ہی بنا سکتا ہے, مذہبی بنا سکتا ہے. جب تک آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں نہیں لے کر آؤ گے نا, آپ دیکھو مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک, کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے؟ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے یہاں سے روزہ رکھتے ہیں. گورے نے کہا یار اتنی بڑی دنیا صبح 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے, اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا, اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے, ابا کا بھی خوف نہیں ہے, تو کون سی طاقت ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ, جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو, وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا؟ اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ ہو؟ اگر گورنمنٹ قانون بنا دے, یورپ قانون بنائے کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں, لہذا ہم نے ایک لا پاس کیا ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا. 99% لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے, اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی, خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی, پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چھپ کے, سمجھتے ہو, وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے. تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے, جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں سے جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ